پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاک بحریہ نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی آبدوز کی جانب سے پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ معروف امریکی ماہر بحری امور الفریڈ ٹی ماہن کا کہنا ہے کہ جو بھی بحر ہند پر کنٹرول حاصل کرے گا وہ ایشیا میں بااثر ترین ہوگا، کیونکہ بحر ہند اس راہداری سے منسلک 7 سمندروں کی چابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی بحریہ کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ 4 مارچ 2018 کو بھارتی آبدوز نے چھپ کر پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بحریہ کے مستعد عملے نے اس کا سراغ لگا کر اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ نومبر 2016 میں بھی بھارت کی ایک آبدوز پاکستان کی آبی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس کو کامیابی سے روک لیا گیا تھا۔ اس سے قبل 1971 کی پاک ہند جنگ میں پاکستانی آبدوز ہنگور نے بھارتی نیوی کا جنگی بحری جہاز INS کوکری تباہ کیا تھا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق امن قائم رکھنے کی حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، ورنہ اسے سمندر برد کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے بھارتی بحریہ بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، لیکن جہاں جذبوں اور پیشہ ورانہ مہارت کی بات آئے وہاں پاکستانی بحریہ نے ہمیشہ اپنی برتری ثابت کی ہے۔ اس سے قبل 7 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ نے ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے کراچی سے 350 کلومیٹر دور بھارت کے شہر دوارکا کے ساحل پر موجود ریڈار اسٹیشن تباہ کر دیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ بھارت سے جنگ کا خطرہ اب بھی موجود ہے اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور دفاع کریں گے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں سر میں گولی لگنے سے ایک شہری زخمی ہو گیا، جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ DPO آصف نذیر نے کہا ہے کہ پولیس کانسٹیبلز کی محکمانہ ترقی کے لیے لسٹ A کا امتحان جاری، میرٹ پر پورا اترنے والے ہی محکمانہ ترقی کے ہونے والے امتحان A لسٹ میں درج ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا 7 مارچ کو ڈیرہ غازی خان کا دورہ متوقع۔ ڈپٹی کمشنر نے ہنگامی اجلاس منعقد کر کے افسران کو انتظامات کے لیے ہدایت جاری کر دی۔